الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی تاریخ امت مسلمہ، جو حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہم کی تصنیف ہے معرکۃ الآراء تاریخ پر، اور اس کی دوسری جلد سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اس میں جو پڑھ رہے ہیں، اور اب تک گفتگو یہ ہوئی تھی کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں یہ فسادات شروع ہوئے عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص کے اٹھانے پر اور چلانے پر۔ تو ہم رکے تھے اس جگہ کہ تمام لوگوں کو جمع کر کے ان کے جو اشکالات تھے، جو ان کی پریشانیاں، جو ان کے سوالات تھے، ان سب کا باقاعدہ جواب دے کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بالکل واضح طور پر بری ذمہ کیا اور ان کو مطمئن کر کے بھیج دیا۔ تو اب یہاں سے آگے کیا ہوا؟ سبائی جماعت کا راست اقدام، عبداللہ بن سبا کی جو پھر پوری ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، جو یمنی یہودی تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہے، پھر اس نے سازش کی اصل میں مسلمانوں کو لڑوانے کی۔ راست اقدام کا مطلب ڈائریکٹ ایکشن، جو اب بلا واسطہ نہیں، چھپ کے نہیں، ادھر ادھر نہیں، اب ڈائریکٹ بات کی جائے گی، سیدھی بات سامنے، اپ فرنٹ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورش پسندوں کو گفت و شنید کا موقع دے کر صلح و صفائی کے ساتھ واپس بھیج دیا، مگر اس نرم اور باعزت رویے کے بعد بھی یہ لوگ ذرا نہ شرمائے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو قبول کر لیا ہے، جس کے بعد انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، مگر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی عہدے سے مستعفی ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی گروہ کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی بٹھا دی گئی کہ خلیفہ بڑھاپے میں حکومتی ذمہ داری انجام دینے کے قابل نہیں رہے، ان سے حکومت لے کر کسی قابل ترین صحابی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو اس سے مسلمانوں کا بھلا ہوگا۔ جعلی خطوط۔ اس کے فوراً بعد باغیوں نے مدینہ منورہ کے اکابر صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جعلی خطوط تیار کرا کے راتوں رات کوفہ، بصرہ، مصر جیسے بڑے بڑے شہروں میں پھیلا دی، جن میں اکابر صحابہ کی طرف سے عوام کو دعوت دی گئی تھی کہ اگر انہیں جہاد کرنا ہے تو وہ احتجاجی تحریک کا حصہ بن کر مدینہ طیبہ آ جائیں اور حکومت کی تبدیلی کی کوشش میں ان کا ساتھ دیں۔ ان بڑے بڑے لوگوں کے نام پر یہ اشرا مبشرہ ہے۔ سبائی قافلوں کی روانگی۔ اب انقلابی مدینہ جانے کے لیے تیار ہو کے ہر طرف سے اٹھ گئے۔ ایک قافلہ کوفہ میں، ایک بصرہ میں، ایک مصر میں تشکیل دیا گیا۔ مرکزی لیڈروں کے ذہنوں میں کارروائی کا مکمل خاکہ موجود تھا، مگر انہوں نے اپنے خاص لوگوں کے سامنے بھی صرف اس حد تک اظہار کیا کہ ہم حاجیوں کے بھیس میں نکلیں گے اور مدینہ پہنچیں گے، عثمان کا گھیراؤ کر کے انہیں معزول کر دیں گے، اگر وہ نہ مانے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن ابھی سازش کے پہلے رخ پر کام کیا جا رہا تھا، یعنی متفقہ اور متحدہ خلافت کو سبوتاژ کرنے کے لیے اقتدار کے متعدد دعوے دار کھڑے ہو گئے، یعنی یہ کھڑے ہو گئے، یہ کرنا چاہتے تھے کہ ایسا ہو گئے، بہت سارے لوگ دعوے دار ہر طرف سے یہ سارے اشرا مبشرہ اپنی اپنی خلافت چاہتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ بصرہ کے انقلابیوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، کوفہ والوں میں حضرت زبیر بن عوام، مصر والوں میں حضرت علی زیادہ مقبول تھے، چنانچہ بصرہ والوں کو یہ سمجھایا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ کوفہ کے قافلے کو ہدف دیا گیا کہ وہ جا کر حضرت زبیر بن عوام سے ملے اور انہیں خلیفہ چنے۔ مصر والے انقلابیوں کو ان کی خواہش کے عین مطابق یہ بتایا گیا کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ دراصل مدینہ منورہ میں اکابر صحابہ کے درمیان جو مخلصانہ اختلاف رائے تھا، اس کی خبریں باہر بھی نکل جاتی تھی۔ جس طرح آج بہت سے لوگ ان باتوں کو صحابہ کی باہمی عداوت پر محمول کرتے ہیں، اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے یہی سمجھا، کہ کچھ لوگوں کو اطلاع ملی تو یہ سمجھے کہ اہل مدینہ اور یہ اکابر حضرت عثمان کی سیادت، یعنی سید ہونا، امیر ہونا، اور بنو امیہ کی ترقی سے جلتے ہیں۔ ادھر سبائیوں تک یہ باتیں پہنچی تو انہیں امید ہونے لگی کہ اکابر مدینہ جو ہے موجودہ خلیفہ کا تختہ الٹنے میں ان کا ساتھ دیں گے، حالانکہ ان کی توقع بالکل غلط تھی۔ شوال 35 ہجری میں کوفہ، بصرہ اور مصر سے یہ قافلے روانہ ہوئے۔ ہر قافلے میں 1,000 کے لگ بھگ افراد موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر اور دوسرے اکابر ان سرگرمیوں اور ان کے ممکنہ نتائج سے بے خبر تھے۔
کوفہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگ خروج کے لیے نکلے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا، تو بلا تعمل فرمایا بخدا یہ لوگ انہیں قتل کر کے چھوڑیں، پھر ان کا مقام جنت میں ہوگا اور اللہ کی قسم ان کے قاتل جہنمی ہوگا۔ یہ صحابی رسول ہے، رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان۔ سوائی قافلوں کی مدینہ آمد، پہلے رخ پر کوشش ناکام۔ مدینہ منورہ اسلامی شہروں کے درمیان واقع تھا، دور دور تک کفار کی کوئی سرحد نہیں تھی، اس لیے یہاں حفاظتی انتظامات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ مدینہ میں فوج برائے نام ہی ہوا کرتی تھی۔ شوال کے آخر میں حاضریوں کا بھیس بدل کر فسادیوں کے 3 قافلے مدینہ منورہ سے 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر دور رکے۔ عام کارکنوں کو یہی ٹھہرا کر خاص لوگ آگے چل لیے۔ دراصل عام لوگوں کو یہی سمجھا کر لایا گیا تھا کہ مدینہ میں ایک ظالم حکومت مسلط ہے جس سے خود صحابہ کرام بیزار ہے۔ اس تاثر کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت تھا کہ اپنے آدمیوں کو جب تک ممکن ہو مدینہ کے حالات سے بے خبر رکھا جائے، ورنہ وہ مدینہ میں داخل ہو جاتے تو سب پہچان جاتے ہیں حالات تو بالکل ٹھیک ہے، اور بعد میں بوقت ضرورت یکدم مشتعل کر کے لایا جائے کہ بس آئے اور اچانک حملہ کریں۔ خاص لوگوں نے آگے جا کر پڑاؤ ڈالا جو مین ذہن تھے، ان میں سے مصر والے وادی ذی المروہ، بصرہ والے وادی ذی خشب اور کوفہ والے وادی آوس میں ٹھہرے۔ پھر قافلوں کے قائدین خاص ساتھیوں کو لے کر مدینے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے امہات المومنین حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ملاقات کی تو ہر ایک کو اپنی تحریک سے نالا پایا، سب ان سے ناراض۔ سرپسندوں نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے حضرت عثمان کی معزولی کا مطالبہ کرنے کے بجائے اب یہ مطالبہ نہیں کیا، سمجھے کہ حالات خراب ہیں تو سارے ناراض ہو رہے ہیں ہم سے، ہم ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اتنا کہا کہ ہم کچھ گورنروں کو معزول کرانے کا مطالبہ لے کر آئے، مگر اکابر صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو منہ نہ لگایا، تو یعنی کسی نے ان کی بات نہ سنی نہ ان کو توجہ دی۔ مدینہ کے باہر صحابہ کرام کا پہرا، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فضا بنانے کے لیے ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرات مدینہ کے باہر الگ الگ راستوں کے ساتھ دستوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، اور اسی طرح حضرت طلحہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ذمہ داری سونپ دی کہ وہ حضرت عثمان کی ذاتی حفاظت کے لیے چوکس رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مدینہ کی حفاظت کے لیے ضروری انتظامات سے غافل نہیں تھے۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ صحابیہ کی قیادت میں 50 گھوڑ سواروں کا دستہ ذی خشب کی طرف بھیج دیا، اس لیے باغی اس وقت بزور قوت شہر میں گھسنے کی طاقت اور جرأت نہ کر سکے۔ باغیوں کی اکابر صحابہ سے الگ الگ ملاقاتیں۔ مصری باغیوں کے سرے گروہ لوگ یا سرگردہ لوگ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو مدینہ کے باہر فوجی دستے سمیت موجود تھے۔ باغیوں نے پیشکش کی کہ وہ انہیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور فرمایا نیک لوگ جانتے ہیں کہ ذی مروہ اور ذی خشب میں ٹھہرنے والے قافلوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے۔ بصرہ کے لیڈر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی پیشکش لے کر پہنچے، مگر انہیں بالکل یہی جواب ملا۔ کوفہ کے باغی سرداروں کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بینی یہی جواب ملا۔ غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے علم، فطری حزم و احتیاط اور اپنی ایمانی بصیرت کی وجہ سے اکابر صحابہ سازش کے جال میں نہ آئے اور امت کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنے کی سبائی سازش ناکام ہو گئی۔ اکابر صحابہ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد یہ لوگ نرم پڑ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مکمل تسلی کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق حقوق دیے جائیں گے۔ قافلے میں عام لوگ سیدھے سادے تھے جنہیں بہکا کر لایا گیا تھا، وہ آپس میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور امیر المومنین کے نمائندے اللہ کی کتاب کے مطابق بات کر رہے ہیں، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ قضیے کو حتمی طور پر نمٹانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مدینے سے باہر ایک بستی میں آ کر ان لوگوں سے ملاقات کی۔ قرآن مجید کھولا گیا، باغی رہنما مختلف آیات پڑھ کر خلیفہ ثالث کے بعض اقدامات پر اعتراض کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات کا تسلی بخش جواب دیا کرتے تھے۔ باغی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے مطالبے سے دستبردار ہو کر صرف گورنروں کی تبدیلی پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیشکش کی کہ آپ لوگ جس عامل کو پسند کریں گے میں اس کا تقرر کر دوں گا، جسے نہ پسند کریں گے اسے ہٹا دوں گا۔ بدلے میں آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ انتشار نہیں پھیلائیں گے اور جب تک حکومت اپنے عہد پر قائم ہے وہ بھی امت کے اجتماعی دھارے میں شامل رہیں گے۔ ان لوگوں نے خوشی سے یہ باتیں مان لی۔
مصر والوں کو ان کی خواہش کے مطابق محمد بن ابی بکر کی گورنری کا پروانہ لکھ دیا گیا۔ یہ معاہدہ یکم ذی القعدہ سن 35 ہجری کو ہوا۔ قافلوں کی واپسی۔ معاہدے کی اطلاع سے عالم اسلام کے دیگر شہروں میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور تشویش کے شکار مسلمانوں نے چین کا سانس لیا۔ شورش کی آگ بظاہر ٹھنڈی پڑ گئی اور باغی تحریک کے کارکن اپنے علاقوں کے لیے واپس روانہ ہونے لگے۔ البتہ مالک بن اشتر نخعی اور حکیم بن جبلہ کسی نامعلوم مصلحت کے تحت مدینہ منورہ ہی میں ٹھہر گئے۔ سازش کا دوسرا رخ، جعلی خط اور باغیوں کا دوبارہ حملہ۔ اگر یہ فطری شورش ہوتی تو اس متفقہ معاہدے کے بعد ختم ہو جاتی، مگر شورش کی اصل باغ ڈور جن عیاروں کے ہاتھ میں تھی وہ طے کیے ہوئے تھے کہ فساد کی آگ کسی نہ کسی بہانے بھڑکا کر رہیں گے۔ مصر واپس جانے والا قافلہ راستے میں تھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص دکھائی دیا، وہ انہیں دیکھ کر بھاگا، پھر قریب آیا اور دوبارہ فرار ہو گیا۔ قافلے کے لوگوں کو شک ہوا تو تعقب کر کے اس کو پکڑ لیا، پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں حاکم مصر کی طرف امیر المومنین کا قاصد ہوں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ان کا ایک قاصد ہوں، خط لے کر مصر کی طرف جا رہا ہوں۔ تلاشی لی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی لکھوائی گئی ایک تحریر برآمد ہوئی جس میں مصر کے گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ قافلے والے مصر پہنچے تو انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی اس طرح ایک جعلی خط تیار کر کے بھیجا گیا۔ قافلے والے یہ تحریر دیکھ کر غصے سے بحال ہو گئے، تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اس تیزی سے مدینہ واپس پہنچے کہ مقامی لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ اس بار اہل قافلہ میں سے کسی کو پیچھے نہ رکھا، سبھی باغی شہر میں داخل ہو گئے۔ آنن فانن بصرہ اور کوفہ جانے والے بھی لوٹ آئے، اس باغیانہ کارروائی میں شریک ہو گئے۔ شہر کے راستوں اور ناکوں پر قبضہ کر کے انہوں نے اہل شہر کو بے بس کر دیا۔ پھر چند باغی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے آپ ہمارے ساتھ عثمان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیزاری سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ بولے پھر آپ نے ہمیں وہ خطوط کیوں لکھے جن میں انقلاب کی دعوت دی گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ سن کر بلعام بلوائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے ارے تم اس شخص کے لیے لڑ رہے ہو، اس کے لیے غصہ کر رہے ہو۔ دراصل عام باغیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحابہ کی جانب سے انقلاب کی دعوت پر مشتمل خطوط جعلی ہیں۔ یہی باتیں کوفہ والوں نے حضرت زبیر سے اور بصرہ والوں نے حضرت طلحہ سے کی۔ صحابہ نے باغیوں کو یہ بھی کہا کہ اگر تم کو دوسرے قافلوں کے ساتھیوں کا حال معلوم کیسے ہوا؟ آخر تم کو ایک دوسرے کا حال کیسے پتہ چلا؟ تم لوگ تو الگ الگ سمتوں میں کوچ کر کے جا چکے تھے، تم یہ آپس میں کیسے مل گئے؟ ایک طرف والوں کو مسئلہ ہوا تو دوسرے والوں کو کیسے پتہ چلا ان کا آپس میں؟ ہو نہ ہو یہ پہلے سے طے شدہ سازش ہے۔ ظاہری بات یہ ہونا تھا 3 سمت میں لوگ جا رہے ہیں قافلے اور چلے گئے، پھر تینوں ایک ہی ساتھ میں واپس کیسے آ گئے؟ یقیناً آپس میں کوئی لنک ہے۔ اب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھا آپ نے ہمارے بارے میں مراسلہ لکھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھی اور اصولی بات فرمائی، 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو اس پر 2 مسلمانوں کی گواہی لے کے آؤ کہ یہ مراسلہ میں نے لکھوایا، یا مجھ سے اللہ کی قسم لے لو کہ میں نے نہیں لکھا، نہ لکھوایا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، کیونکہ مہر جعلی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ باقی کوئی شرعی گواہی پیش نہ کر سکے، نہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلف لینے پر آمادہ ہوئے، کیونکہ تو ان کی پوری پلاننگ تھی، ایک انتہا پسندانہ سوچ کے ساتھ ان کی ایک ہی رٹ تھی، تم نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ باقیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ خط نہیں ہے تو پھر یہ کیا دھرا مروان کا ہوگا، اسے ہمارے حوالے کیا جائے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ یہ سازش مروان کی ہے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ مروان کو قتل ہی کر ڈالیں گے، اس لیے انہوں نے مروان کو ان کے سپرد نہ کیا۔ مشہور ہے کہ خط لے جانے والا شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام تھا جسے ان کے کاتب مروان نے، یہ کاتب تھا مروان اس وقت ان کا، بعد میں حکمران بنا، مگر صحیح بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام اس سازش میں استعمال نہیں ہوا، سازشیوں نے جھوٹ موٹ یہ بات گھڑ لی اور کہہ دی۔ اس میں ذرا جو مسئلہ ہے اس کو ذرا سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خفیہ، یہ جو اس کا حاشیہ ہے، کیا خفیہ خط کی سازش کا مجرم مروان تھا؟ مشہور یہ ہے کہ یہ خفیہ خط کی سازش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب مروان نے کی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا مروان کو اندازہ نہ تھا کہ یہ حرکت پکڑی گئی تو کس قدر مہنگی پڑے گی، جس کے نتیجے میں مسلح بغاوت برپا ہو سکتی ہے اور حکومت گر سکتی ہے؟ مروان کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ اس طرح تو اس کا موجودہ منصب بلکہ جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ تحقیقی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان دونوں اس الزام سے بری تھے۔ ان کی برات اور خط کے جعلی ہونے کی ناقابل تردید دلیل یہ ہے کہ مکتوب الیہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یعنی جن کے نام لکھا گیا ہے، اس وقت وہ مصر میں تھے ہی نہیں، بلکہ مصری باغیوں کی روانگی کے بعد وہ بھی ان کے پیچھے مصر سے نکل کر شام و حجاز کی سرحد کے قریب آ ٹھہرے تھے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو مدینہ پہنچ جائیں، ضرورت نہ ہو تو مصر واپس چلے جائیں۔
اور یہ درج ذیل تاریخی عبارات اسے ثابت کرتی ہیں. یعنی حضرت یہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معلوم ہے کہ یہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، وہاں سے نکل کے ادھر آ چکے. تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد مصریوں کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراسلہ بھیج کر ان کے پاس آنے کی اجازت لے چکے تھے، خط لکھ چکے تھے کہ میں آ رہا ہوں، ہمارے جو لوگ یہاں سے نکلے ان کے پیچھے، اور وہ انہیں آنے کی اجازت بھی دے چکے تھے. پس عبداللہ بن سعد آ کر جب ایلا پہنچے تو معلوم ہوا کہ مصریوں نے لوٹ کر حضرت عثمان کو محصور کر لیا ہے. تو ان کو بعد میں پتہ چلے کہ وہ نکل چکے تھے. یہ تاریخ طبری ہے. اسی طرح عبداللہ بن سعد مصر سے نکل کر فلسطین سے ملحقہ علاقے میں آ گئے اور منتظر تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا پیش آئے. یہ بھی تاریخ طبری ہے. اسی طریقے سے ایک اور حوالہ، عبداللہ بن سعد قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے مصر کا امیر بنایا تھا. جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے روانہ ہوئے. اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں مصر میں ابن ابی حذیفہ کی بغاوت اور عبداللہ بن سعد کی مصر کی طرف مراجعات اور بحیرہ قلزم پر باغیوں کے پہرے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکنے کا ذکر کر کے راوی کہتا ہے پس وہ اسقلان لوٹ گئے اور حضرت عثمان کی طرف لوٹنا پسند نہ کیا، اور حضرت عثمان کے قتل کے وقت وہ اسقلان ہی میں تھے. یہ تاریخ مدینہ ابن شبہ کی. اب یعنی اس وقت وہ مصر تو واپس گئے ہی نہیں، اور یہاں حضرت عثمان کو معلوم تھا کہ وہ تو اس علاقے میں آئے ہیں. حاکم مصر کا اپنے صوبے میں نہ ہونا ایک سرکاری خبر تھی جس کی اطلاع حضرت عثمان اور مروان کو، جو ساری خط و کتابت، حساب کتاب اور دفتری امور کا نگران تھا، ہو چکی تھی. بس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عبداللہ بن ابی سرح کے نام یہ مراسلہ بھیجے کہ جب قافلہ مصر پہنچے تو تم انہیں قتل کروا دینا، کیونکہ انہیں تو معلوم تھا کہ مکتوب انہیں مصر سے باہر آ چکا ہے. یہ مراسلہ جس نے بھی بنایا تھا وہ کوئی ایسا آدمی تھا جو اس سرکاری راز سے لا علم تھا. گمان غالب یہ ہے کہ حکیم بن جبلہ نے، جو قافلوں کی روانگی کے باوجود مدینے میں پیچھے رہ گیا تھا، جعلی خط کا کھیل کھیلا تھا. اشتر نقی پر بھی شک ہو سکتا ہے، مگر کم، کیونکہ اس کی طبیعت میں سازش کے بجائے حماقت، جوش اور تیز مزاجی کی کارفرمائی زیادہ دکھائی دیتی ہے. اس لیے گمان یہ ہے کہ یہ کام حکیم بن جبلہ نے کیا ہوگا، جسے بعض روایت میں لسم من لصوص عبد القیس، یعنی عبد القیس کے چوروں میں سے ایک چور کے لحاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تاریخ طبری کے حوالے سے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ خود بھی ایک جعلی تھا بنایا گیا. باغی مسجد نبوی میں باغی چند دنوں تک، یہ تو واپس آ گئے اس خط کے بہانے سے، اور مدینے میں دندناتے رہے. مدینے کے لوگ فساد کے ڈر سے گھروں میں بیٹھ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے. جمعے کا دن آیا تو آپ نے ممبر پر خطبہ دیا. اس دوران باغیوں نے ہنگامہ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کنکروں کی بارش کر دی. آپ زخمی ہو کر غشی طاری ہو گئے. صحابہ کرام آپ کو اٹھا کر لے کر گھر گئے. حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے اور اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا. محاصرہ: پہلے باغیوں نے آپ کی نماز پڑھانے اور خطبہ دینے پر پابندی لگائی، پھر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں داخلہ بند کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا. باغیوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے استعفیٰ دے دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں پہلا اور آخری فیصلہ یہ تھا: میں اس قمیص کو نہیں اتاروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تاکیدی وصیت کی تھی کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خلافت کی ذمہ داری ملے گی، اس سے دستبردار نہ ہونا. اس کا نیچے سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی اور بالکل صحیح حدیث ہے. یہاں جو ایک چھوٹا سا انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا غلام اس میں انوالو ہوا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حاشیہ بھی اہم ہے کہ اگر واقع ایسا ہوتا تو وہ لوگ اس غلام کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کر دیتے کہ بھئی اس غلام نے لا کے دیا. اگر اسے حضرت عثمان نے بھیجا ہوتا تو باغی اسی سے عام مجمع میں گواہی بھی دلوا دیتے اور اپنا دعویٰ ثابت کر سکتے تھے. خط کے اصلی یا جعلی ہونے سے کہیں زیادہ ایک انسان کی گواہی حضرت عثمان کو مجرم ظاہر کر سکتی تھی، مگر تاریخی ریکارڈ کے مطابق اس شخص کو کہیں پیش نہیں کیا گیا. غور کیا جائے تو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ سازش کے مرکزی کرداروں نے پہلے سے جعلی مہر تیار کی تھی. اس کے ذریعے انہوں نے جعلی خط تیار کیا اور اپنے ایک شخص کو خط دے کر اسے جان بوجھ کر قافلے کے سامنے ظاہر ہونے کو کہا. وہ جس طرح مصری قافلے کے پاس ظاہر ہوا اور پھر دور بھاگا، اس سے بھی سازش کی بو صاف محسوس ہوتی ہے، ورنہ اسے پاس سے گزرنے اور پھر بھاگ کر دوسروں کو شک میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. اسی طرح اہل قافلہ کے پوچھنے پر اس کا یہ کہہ دینا کہ میں حاکم مصر کی طرف بھیجا گیا خلیفہ کا قاصد ہوں، بھی عجب تھا. یہ عجیب بات ہے. اگر وہ واقعی خلیفہ کا وفادار تھا
اور خفیہ پیغام لے کر جا رہا تھا تو اپنی شناخت تو چھپانی چاہیے تھی۔ یاد رہے کہ واقعی کی روایت میں اس شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ظاہر کرتے ہوئے اس کا نام ابو الاعور بن سفیان السلمی بتایا گیا ہے، جو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ ابو الاعور بن سفیان السلمی کوئی غلام نہیں، بنو عبد الشمس کے شرفا میں سے تھے، یہ بڑے ایک ذمہ دار شخص تھے۔ اصل نام عمر بن سفیان تھا، یہ ان صحابہ میں سے تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص کے فتح میں شریک تھے اور بعد میں حضرت معاویہ کے سالار بنے۔ یہ ابو سفیان دوسرے، یعنی یہ ابو الاعور بن سفیان یعنی عمر بن سفیان ہے، یہ الگ ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح انہوں نے جو کچھ گھڑا وہ سب فسانہ ہی فسانہ ہے۔ بس جب لوگ ایسا طے کر لیں، سیاست میں پڑ جائے بغیر سوچے سمجھے، تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اے عثمان، اگر اللہ تمہیں کسی دن یہ منصب عطا کرے، پھر منافقین چاہیں کہ اللہ نے تمہیں جو کرتا پہنایا ہے اسے اتار دے، تو تم مت اتارنا۔ نطق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد بطور تاکید 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اشتر نخعی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر انہیں خلافت سے دربرداری پر مجبور کرنے کی کوشش کی، تو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو قمیص پہنائی ہے میں اسے نہیں اتاروں گا، اگر میری گردن بھی کٹ جائے گی تو مجھے پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ امت کا یہ حال کر جاؤں کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو۔ اشتر نے مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں کھلم کھلا لڑائی کی دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو آئندہ کبھی آپس میں باہم محبت نہیں کر سکو گے، کبھی سب ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، کبھی اکٹھے جہاد نہیں کر سکو گے، یعنی تم میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ باغیوں کا مطالبہ کیوں نہ مانا گیا؟ حضرت عثمان کیوں نہیں سرنڈر کر کے معاملات کو سنبھال پائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتنے کی تفاصیل سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر منتج فرمائی تھی، یعنی بتایا تھا کہ یہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت نہ چھوڑنے کی اتنی سخت تاکید کیوں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گروہ جو آپ کی معزولی کا مطالبہ کر رہا تھا، امت کی رائے عامہ کا ترجمان ہرگز نہیں تھا، وہ محض امت کو لڑوانا چاہتا تھا۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے گروہ کے مطالبے پر جو امت کا صحیح نمائندہ نہیں تھا خلافت چھوڑ دیتے، تو قیامت تک یہ روایت بن جاتی کہ جب کسی عادل حکمران یا دیندار امیر کو گرے پڑے لوگوں کی شورش اور احتجاج سے واسطہ پڑتا، اسے مستعفی ہونا پڑتا، عہدے سے اپنے مستعفی ہونا پڑتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی باغیوں کا مطالبہ نہ ماننے کی رائے پر جمے رہنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اگر آپ خلافت چھوڑ دیں تو کیا آپ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اور اگر آپ خلافت نہ چھوڑیں تو کیا یہ لوگ آپ کو قتل کرنے سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ آپ اس قمیص کو اتاریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنائی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایک روایت چل پڑے گی کہ جب بھی کسی جماعت کو اپنا امیر یا خلیفہ پسند نہیں آئے گا تو وہ اسے معزول کر دیں گے۔ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان نے تلوار نہ اٹھانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ حضرت عثمان کا مزید سخت امتحان یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شورش پسندوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی جگہ صبر و تحمل اور برداشت کا حکم دیا تھا۔ جب لوگوں نے باغیوں کے خلاف مسلح کارروائی کی اجازت طلب کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے، پس میں اپنی جان کو اس پر کاربند رکھتے ہوئے صبر کروں گا۔ مسند احمد کی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح سند سے روایت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی پر اصرار کیا تو خلیفہ ثالث نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں سے وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جو امت کا خون بہائے، ورنہ اتنی بڑی ٹیم تھی، اتنے لوگ تھے، وہ آسانی سب کو لڑکے فارغ کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، کعب بن مالک اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات نے پیشکش کی کہ اجازت ہو تو دشمن کو مار بھگائے، فرمایا مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ ممانعت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو کشت و خون کا مقام نہیں بنانا چاہتے تھے، مدینے میں خون خرابی ہو۔ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا کہ مدینہ سرزمین محترم ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس میں کسی شرانگیزی کا ارتکاب کیا جائے، جو اس میں شرانگیزی کرے گا اس پر اللہ کی تمام فرشتوں کی سب انسانوں کی لعنت۔ دیگر شہروں کے مسلمانوں کی بے چینی اور سبائیوں کی غلط خبر رسانی۔ خلیفہ کے گھیراؤ کی خبر سن کر مختلف شہروں سے مسلمان مدینے کی طرف روانگی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ بعض لوگ اس مہم کے لیے بھی نکل پڑے تھے۔ اس دوران خبر آئی کہ معاملہ صلح و صفائی سے حل ہو گیا۔ شورش پسند کوفہ، بصرہ اور شام تک غلط خبریں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدینے کی صحیح صورتحال ان شہروں کے وفادار مسلمانوں تک نہ پہنچتے دی، چنانچہ امن بحال ہونے کی اطلاع پر لوگ سفر کا خیال
چھوڑ کر اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ کھانے اور پانی کی بندش، حضرت علی کی طرف سے مدد کی کوششیں۔ گرمی شدید ہوئی تو باغیوں نے محاصرے کی سختی بھی بڑھا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اشیاء خورد و نوش اور پانی لے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ ضروریات کا سامان پہنچا دیا کرتے تھے، مگر باغیوں نے انہیں بھی روک دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے گھر سے کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو باغیوں سے کہا کہ تمہاری یہ حرکت مسلمانوں جیسی ہے نہ کافروں جیسی۔ رومی اور ایرانی کافر بھی قیدیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس شخص نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا جو تم اس کے گھیراؤ اور قتل پہ تلے ہوئے ہو؟ مگر یہ پکار صدا بصحرا ثابت ہوئی، یعنی صحرا کی آواز۔ حضرت علی مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو اپنا امامہ کھول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پھینک دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ علی آئے تھے مگر کچھ کر نہ پائے۔ امہات المومنین کی طرف سے حضرت عثمان کی نصرت کی کوشش۔ ایک دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پر کھانے پینے کا سامان لاد کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف تشریف لائیں، مگر باغیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بھی لاج نہ رکھی، ان سے بدتمیزی کی، سامان چھین لیا اور خچر کو اس طرح مار بھگایا کہ ام المومنین گر کر زخمی ہوتے ہوتے بچی، یعنی گر گئی، زخمی ہونے سے اللہ نے بچا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے بقیہ دن بڑی تکلیف میں گزارے۔ آپ کے پڑوسی حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ چھپ چھپا کر تھوڑا بہت کھانا اپنے گھر سے آپ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اس سے کچھ نہ کچھ گزارا چلتا رہا۔ ایک دن ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان کی مدد کے لیے نکلی، مگر راستے میں اشتر نقی نے ان کی سواری کو تماچے مار کر واپس کر دیا۔ ایک دن اشتر نقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں رائے معلوم کرنا چاہی۔ اس وقت لہجے میں بولی، معاذ اللہ، میں مسلمانوں کا خون بہانے اور ان کے خلیفہ کو قتل کرنے اور حرام کو حلال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں؟ خلیفہ ثالث کو جان سے زیادہ حج کے انتظامات کی فکر۔ حج کے ایام آ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ حجاج کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، ان شر پسندوں سے جہاد کرنا میرے نزدیک حج سے بڑھ کر ہے۔ مگر خلیفہ ثالث نے قسم دے کر انہیں اس حکم کی تعمیل کا کہا کہ تاکہ حج کا عظیم الشان اسلامی رکن حسب معمول پورے اہتمام سے ادا ہو جائے۔ بعض اکابر مدینہ شہر چھوڑ گئے۔ حج کے لیے قافلہ تیار ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قافلے کے ساتھ حج پر روانگی کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ باغیوں کے تسلط کے بعد آپ کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں یہ شر پسند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امہات المومنین کو بھی نشانہ نہ بنائے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور صفیہ کی سر عام توہین کے بعد یہ خدشہ ہرگز بے بنیاد نہیں تھا۔ حضرت طلحہ جیسے اکابر ان غیر یقینی حالات میں اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیاسی ماہر بھی اس بحران کی تاب نہ لا سکے اور شدید ندامت کے عالم میں شہر سے روانہ ہونے لگے۔ روانگی سے قبل انہوں نے اہل شہر کو مخاطب کر کے کہا کہ مدینہ والو، ہر وہ شخص جو یہاں موجود ہے اور اس کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے تو اللہ اسے ذلت و خواری میں مبتلا کر کے چھوڑے گا، لہذا جو شخص عثمان کی مدد کی سکت نہیں رکھتا تو یہاں نہ رہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر فلسطین چلے گئے۔ حسان بن ثابت اور بہت سے دوسرے لوگ اسی طرح شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل برداشتہ ہو کر مدینے سے باہر چلے گئے۔ باغی انہیں اپنی تحریک کا سرپرست مشہور کر رہے تھے۔ غالباً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان بختوں سے دور جا کر ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ حضرت زبیر کا پیغام۔ مدینہ کے نواح میں بنی عمرو بن عوف ایک بڑا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ چاہیں تو آپ کے گھر آپ کے ساتھ رہوں اور ذاتی حیثیت میں ساتھ دوں، فرمائے تو ابھی میں جہاں ہوں وہیں ٹھہرا رہوں۔ بنو عمرو بن عوف کے لوگ مشورہ کر چکے ہیں کہ یہاں میرے پاس جمع ہو جائیں، میں جو کہوں گا وہ کریں گے۔ حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا کہ وہ وہیں مقیم رہے اور بنی عمرو بن عوف کے وعدے کے ایفا کا انتظار کریں، شاید اللہ ان کے ذریعے اس قضیے کو نمٹا دے۔ اصلاحی خطاب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران پوری ہمدردی کے ساتھ کوشش کی کہ شر پسندوں میں سے جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اس بغاوت میں شریک نہ ہو اور غلطی سے ہو گئے ہیں تو وہ توبہ طائب کر ہو جائے۔ آپ نے مکان کے بالا خانے پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا جس میں فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے ہی روما کا کنواں بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے باوجود تم نے اس کا پانی مجھ پر کیوں بند کر رکھا ہے؟ پھر فرمایا تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے ہی آس پاس کی زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرائی تھی؟ بتاؤ میرے علاوہ کسی اور کو جانتے ہو جس نے اس سے پہلے مسجد میں نماز سے روک دیا گیا، جسے مسجد جانے سے روک دیا گیا ہو؟
یہ باتیں ایسی لرزہ دینے والی تھی کہ خود باغیوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے ہمیں امیر المومنین پر دست درازی نہیں کرنی چاہیے، انہیں موقع دینا چاہیے۔ خلیفہ ثالث نے حق اور باطل کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کرنے کے لیے مزید فرمایا کہ تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اچانک پہاڑ لرزنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار کے فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے سوا کوئی نہیں۔ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ یہ حدیث یاد دلا کر داماد رسول نے باغیوں پر واضح کر دیا کہ اگر وہ قتل ہوئے تو شہید ہوں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کرنے والا باطل اور ظالم، اہل باطل اور ظالم ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے دن، جبکہ وہ مجھے مشرکین کے پاس مکہ بھیج چکے تھے، اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت رضوان کے وقت آپ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ۔ پھر فرمایا تو میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تنگ دستی کے وقت فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں مقبول خیرات کرے، تو میں نے آدھے لشکر کا ساز و سامان مہیا کیا تھا۔ آپ ہر بات قسم دے کر پوچھتے رہے اور باغیوں اور اہل مدینہ میں سے کئی افراد آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے رہے۔ انہی ایام میں آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ تم مجھے کس جرم میں قتل کرو گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کا قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہے: جب وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بدکاری کا مرتکب ہو، یا کسی کو ناحق قتل کرے، یا مرتد ہو جائے۔ اللہ کی قسم میں نے نہ تو زمانے جاہلیت میں کبھی بدکاری کی، نہ اسلام میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا کہ مجھ سے قصاص لیا جائے۔ جب سے اسلام قبول کیا کبھی دین سے برگشتہ نہیں ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنے پر آمادہ ہیں؟ سازشی تحریک کا تیسرا رخ، سانحہ شہادت۔ ایام حج کے بعد مدینہ میں اطلاعات آنے لگی کہ حاجی واپس آ رہے ہیں۔ یہ خبر بھی مشہور تھی کہ کوفہ، بصرہ اور شام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لیے افواج آنے کو ہے۔ باغی خلیفہ سے استعفیٰ لینے میں بھی ناکام ہو چکے تھے، اس لیے سازشی منصوبے کے تیسرے رخ کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طے ہوا کہ مکان پر اچانک دھاوا بول کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ اشتر نخعی جیسا صف اول کا باغی بھی سازش کے اس بھیانک حصے سے متفق نہ تھا۔ اس نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے کہیں اور منتقل کرنا چاہا، مگر دوسرے باغی سرداروں نے اشتر کو جھڑک دیا اور اس تدبیر کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایام میں ایک دن بالا خانے سے جھانک کر باغیوں سے آخری بار خطاب کیا، جس میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کیا تو پھر کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، کبھی مل کر دشمن سے جہاد نہیں کر پاؤ گے، تم اختلافات کی انتہا کی وجہ سے یوں گتھم گتھا ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اپنی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کے بتایا۔ آخری خطبے میں لوگوں سے کہا کہ مدینہ والوں، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں میرے بعد اچھی حکومت عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کی طرف واضح اشارے اور آخری پیغام۔ آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خلافت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا مجھے کسی اور کے خلیفہ بننے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کی وساطت سے صحابہ کرام کو پیغام بھیجا کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ سب سے امانت دار اور بہتر وہ ہے جو اپنا ہاتھ روک کر رکھے، مگر میرے گھر میں جمع کچھ لوگ جمع ہے، کچھ لوگ اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان کا خون بہانا گوارا نہیں، جو میرے دفاع میں آ رہے ہیں۔ آپ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ لوگوں کا معاملہ اب آپ کے حوالے ہے، آپ وہی کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے۔ پھر زبیر اور طلحہ کے پاس جائیں، انہیں بھی یہ بات بتا دیں۔ اسامہ بن زید اور دیگر صحابہ نے حضرت عثمان کی اس رائے کو پسند کیا، حضرت علی سے ملنے گئے، مگر ان کے گھر کے باہر ایک ہجوم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر یہ حضرات حضرت زبیر کے پاس گئے، انہوں نے یہ رائے سن کر کہا کہ امیر المومنین نے انصاف کی بات کی ہے۔ ابھی حضرات حضرت طلحہ کے پاس گئے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام سن کر زار و قطار رونے لگے۔ آخری دن، دشمنوں سے جھڑپ اور حفاظتی انتظامات کا خاتمہ۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا۔ اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے۔ عادت کے خلاف پاجامہ منگوا کر زیب تن کیا کہ کہیں حملے کی زد میں آتے ہوئے سطر نہ کھل جائے۔ پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ گزشتہ رات آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عثمان افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اس وقت مکان کے دروازے پر صحابہ اور تابعین کا ایک مجمع داماد رسول کی حفاظت کے لیے سر بکف تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن طلحہ اور مروان بن حکم جیسے جری افراد شامل تھے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہری زرہ پہنے موجود تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر دھاوا بولا تو ان حضرات نے بھرپور دفاع کیا۔ اس طرح 10 لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت زرہ پہنے امیر المومنین کے دفاع کے لیے آن پہنچے اور تیر چلانے لگے، مگر اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر اپنے حامیوں کو کہلوایا کہ سب لوگ اندر آ جائیں۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آ گئے اور مکان کا پھاٹک بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کو حتمی طور پر کہہ دیا کہ وہ پہرا ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح فرما دینا چاہتے تھے کہ خلافت کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی امانت کے طور پر سنبھالا ہوا ہے۔ یہ کوئی بادشاہی نہیں ہے کہ جسے سرمایہ اور عیش و آرام کے سامان جمع کرنے کے لیے چھینا جھپٹا جاتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے عوام کا خون بے دریغ بہایا جاتا ہے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی میرے حکم کی تعمیل ضروری سمجھتا ہے وہ اپنا ہاتھ روک لے اور اسلحہ رکھ دے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے آخر میں دار عثمان سے نکلے۔ حکم کی تعمیل میں سب لوگ چلے گئے مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اٹھے۔ آپ نے قرآن منگوایا، پڑھنے لگے۔ اس دوران حضرت حسن سے کہا کہ تم کو قسم دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ پھر 2 آدمیوں کو بلا کر بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپی۔ وہ آخری وقت میں بھی یہ فکر تھی کہ امت کے حقوق صحیح سے ادا ہو جائے۔ آپ نے ایک ایک کر کے سب کو پہرے سے ہٹا دیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں نکلے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے آخری وقت میں آپ کے گھر کی حفاظت صرف اس لیے ترک کی تھی کہ وہ آپ کے حکم کے پابند تھے، ورنہ وہ دل و جان سے کٹ مرنے کو تیار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے مردانہ حصے میں تنہا تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ زنان خانے میں اہل و عیال کے سوا کوئی نہ تھا۔ قصر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ محمد بن ابی بکر اور کچھ بلوائیوں کی ندامت۔ باغیوں نے مطلع صاف دیکھا تو ایک پستہ قد شخص کو گھر کے اندر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بھیڑیے کی طرح دبے پاؤں گیا اور اندر جھانک کر دیکھا کہ کوئی پہرا نہیں ہے۔ اب باغیوں نے بے فکر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ یہ انہی نادان لوگوں میں سے ایک تھا جو غلط فہمی میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اسے یکدم حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، بس اتنا کہہ پایا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قمیض کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ میں اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو معزز اور بدبختوں کو ذلیل کر کے دکھا دے۔ وہ شخص لرز گیا اور باہر نکل کے کہنے لگا ان کا قتل ہمارے لیے حلال نہیں۔ ایک اور شخص آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا میرے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس شخص کے ضمیر میں بھی کچھ رمق باقی تھی، وہ بھی ہچکچایا اور باہر نکل گیا۔ باغیوں نے یک کے بعد دیگر آدمی بھیجے مگر ہر ایک نادم ہو کر واپس نکلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر بھی غلط فہمی کا شکار ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ اندر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارا یہ غیظ و غضب اللہ کی عطا کے خلاف تو نہیں کہ اس نے مجھے خلافت کیوں بخشی؟ میں نے تمہارا کون سا جرم کیا سوائے یہ کہ حق لے کر حقدار کو دیا ہے؟ پھر کہا کہ تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں کہ محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہو جو تمہارے والد اگر ہوتے تو وہ کبھی پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر یہ سن کر کانپ اٹھے اور ندامت کے مارے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپائے باہر نکل گئے اور باغیوں کو بھی مشورہ دینے لگے کہ نکلو، مگر قتل پر لوگ آمادہ تھے، ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی کے باعث نادانی کے سبب اس تحریک کا حصہ بن جانے والے بہت سے لوگ دست درازی سے باز آ گئے اور توبہ طائب ہوتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ تب سازش کے مرکزی کرداروں اور بدبخت ترین افراد نے بلا تاخیر اپنے گھناؤنے عزائم کو خود پائے تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ سبائیوں کا قاتلانہ حملہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ یہ لوگ اندر گھس گئے۔ امیر المومنین گھر کے مردانے حصے میں اسی طرح اللہ سے لو لگائے ہوئے اپنی جان سے بالکل بے نیاز ہو کر قرآن مجید سامنے رکھے سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باغیوں میں سے ایک شخص رومان نے لوہے کی بھاری لاٹھی دے ماری۔ عبد الرحمن بن غافقی نے بھی آہنی ہتھیار سے حملہ کیا اور ضرب لگائی۔ پھر ایک شخص نے الموت الاسود اس کا نام تھا، کالی موت، ڈارک بلیک ڈیتھ کہہ لیجیے اس کا نام تھا، آگے بڑھا اور پوری طاقت سے آپ کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ تڑپنے لگے، ادھر اس نے تلوار نیام سے نکالی اور آپ پر وار کیا۔ خون کے چھینٹے قرآن مجید پر پڑے اور آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ انقریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں، اور اس پر آپ کا خون گرا۔ ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ ساتھ ہی خون کی دھار ابل پڑی۔ گھر کے زنان حصے تک اس ہنگامے کی آوازیں پہنچی تو اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیاں آپ کو بچانے کے لیے چیخ پکار کرتی ہوئی دوڑ کر آ گئی. حضرت نائلہ نے وفاداری کی انتہا کر دی اور بچانے کے لیے آپ پر گر گئی. تب سودان بن حمران نامی ظالم تلوار کھینچ کر آگے بڑھا. حضرت نائلہ نے تلوار کی دھار پکڑنے کی کوشش کی تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی. مصر کے ایک شخص نے تلوار کی نوک آپ کے سینے پر رکھ کر اپنا پورا وزن اس پر ڈال دیا. تلوار جسم سے آر پار ہو گئی اور داماد پیغمبر خلیفہ ثالث ذو النورین سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک جسد خاکی سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 18 ذوالحجہ 35 ہجری کی غروب آفتاب سے ذرا پہلے کا وقت تھا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر تھا. یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا. اس دوران حضرت عثمان کے کچھ غلام جنہیں آپ نے اس روز اس شرط کے ساتھ آزاد کیا تھا کہ وہ ہتھیار نہ اٹھانے کا وعدہ کرے، دوڑتے ہوئے اس طرف آ گئے. ان میں سے ایک غلام نے سودان بن حمران پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. دوسرے غلام نے قطیرہ نامی باغی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تیسرے نے کلثوم بن تجیب نامی ظالم کو جو نائلہ سے دست درازی اور فوش کلام کر رہا تھا مار ڈالا. پھر ان میں سے 2 غلام وہی دوسرے باغیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت مروان بن حکم ہنگامے کی آواز سن کر گھروں میں سے واپس گھس گئے اور باغیوں سے لڑتے لڑتے شدید زخمی ہوئے. بعد میں مدینہ کے لوگوں نے ان تینوں کو لہو لہان حالت میں اٹھایا. باغیوں نے گھر کی ہر چیز لوٹ لی، برتن بھی نہ چھوڑے، پھر بیت المال کی طرف لپکے اور اسے بھی لوٹ لیا. ان کا یہ پس کردار گواہ ہے کہ وہ دنیا پرست اور فتنہ پرور لوگ تھے. نماز جنازہ اور تدفین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مدینہ منورہ میں پھیل گئی. اسی رات حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت حسن، حضرت زید بن ثابت، کعب بن مالک اور عام صحابہ جوڑ در جوق آپ گھر تشریف لے آئے. جنازے میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ کے خواتین اور بچے تک شہر کی جنازے گاہ میں جمع ہو گئے. جنازے میں تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ آخری دیدار کرنے والوں کا ہجوم تھا. جنازہ قصر عثمان میں رکھا گیا اور لوگ گروہ در گروہ اندر جا کر زیارت کرتے رہے. ایک بدبخت باغی نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچا ضرور مارے گا. جنازے کی چارپائی کے پاس آ کر اس نے چہرے مبارک پر دست درازی کرنا چاہیے. اسی وقت اس کا ہاتھ مفلوج ہو گئی. اللہ کی طرف سے ان کی کرامت ظاہر ہوئی. شہید کو غسل نہیں دیا گیا، کپڑے ہی میں کفن قرار پائے، کپڑے جو پہنے تھے وہی کفن قرار پائے. جنازے کی چارپائی لائی گئی. مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھا. اس کے بعد جنازے کو بقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا، اس لیے کہ وہ رشتہ دار تھے. عفت و حیا کا یہ آفتاب بقیع کے خاک پاک میں روپوش ہو گیا. یہ بات طے ہے کہ شہادت کے وقت مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی صحابہ اور تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے. وہ آپ کے دفاع پر قدرت رکھتے تھے. ان کا ہاتھ روکے رکھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسم دینے کی وجہ سے تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسم دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے باعث تھا. باغی مدینہ منورہ پر اس طرح قابض نہیں تھے کہ صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بالکل بے بس ہوتے. اس لیے ضعیف روایات میں منقول یہ باتیں مشکوک ہے کہ جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا. بس چند افراد نے نماز جنازہ پڑھی اور چھپ چھپا کر کسی گمنام گوشے میں تدفین کی. یہ سب غلط بات ہے. البتہ یہ ظاہر ہے کہ فتنے، ہنگامے اور خوف کی فضا کے باعث نماز جنازہ میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوئے ہوں گے جتنے امن و امان کی حالت میں ہوتے. ان ضعیف روایت کو اگر مانا جائے تو اسی قدر محمول کیا جا سکتا ہے. دوران تدفین کرامت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. تدفین میں شریک ایک صاحب ابو حنیش ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لکھا ہوا کا بیان ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا مجمع اپنے پیچھے آتا دکھائی دیا. ہم حیران ہوئے تو آواز آئی، گھبرائے نہیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہونے آئے ہیں. یہ فرشتے تھے جو جنازے میں اور تدفین میں شریک ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں چھوڑتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم اور طریقہ کار سمجھ میں آئے. ان چیزوں سے پتہ چلے کس طرح لوگ سازشوں میں شریک ہو جایا کرتے ہیں، نفس کی پروری بات مانتے ہوئے نفس پروری میں، کبھی جو ہے جذبات میں. اس لیے ہمیشہ اکابر بڑوں کی بات مان کے چلنا چاہیے. جوش کے مقابلے میں ہوش سے کام لینا چاہیے. اللہ خوب فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.